بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان گزرتی سمندری پٹی کے گہریلے نیلے پانی کو چار دو ہیکل جہاز چیرتے ہوئے آگے پیچھے رواں دواں ہیں۔ ارد گرد سرسبز و شاداب سا ساحل، چمکتا نیلا آسمان، خوشگوار آب و ہوا، قدرت کا بھی حسین نظارہ ہے۔ مگر ان چار دیو ہیکل جہازوں میں سفر کرنے والے تمام لوگ ان مناظر سے لا تعلق اپنے مقصد کی جانب رواں دواں ہیں۔ وہ مقصد جو ہر مسلمان کا مقصد حیات ہے، اللہ کے دین کے سر بلندی اور مظلوم و بے بس لوگوں کی مدد۔ انہی چار جہازوں میں سے ایک سمندری جہاز میں ایک سرخ رنگت اور گہرے سرخ بالوں والا ایک نوجوان، جس کا چہرہ اس کے عزم و ہمت کی گواہی دے رہا ہے، وہ محو سفر ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوئے اور تمام فوجی ساحل پر اتر گئے۔ سرخ رنگت والے اس سپہ سالار نے اپنی فوج سے خطاب کیا اور کہا، ابھی وقت ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص اچھی طرح غور و فکر کر لے اور فیصلہ کر لے۔ میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی مہم نہیں۔ ہم یہاں اجنبی ہیں، یہ سرزمین ہمارے لیے اجنبی ہے، یہ لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم راستوں تک سے واقف نہیں، ہر طرح کی مشکلات ہمارے راستے میں موجود ہیں۔ ہماری تعداد بھی کم ہے، جبکہ عیسائی ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ساز و سامان بھی بہت کم ہے۔ میں تم میں سے کسی پر حکم چلانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ تم میں سے جو انسان، جو نوجوان واپس جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں۔ مگر جس عزم و ہمت کا مالک سپہ سالار وہ خود تھا، فوج کے سپاہی بھی ویسے ہی مضبوط ارادے کے مالک نکلے۔ ان میں سے ایک شخص بھی واپس جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ ہر شخص اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا۔ جب اس سرخ رنگت والے جرنیل نے اپنے سپاہیوں کا عزم و حوصلہ دیکھا تو حکم دیا کہ وہ سب جہاز جن میں سوار ہو کر ہم یہاں پہنچے ہیں انہیں آگ لگا دی جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل کی گئی، ذرا بھی اونچ نیچ کی گئی اور پوچھا تک نہیں کہ ایسا کیوں حکم دیا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیو ہیکل جہاز جل کر سمندر میں غرق ہو گئے۔ بظاہر سپہ سالار کی یہ حرکت بہت ہی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر تھوڑا بھی غور کیا جائے تو انتہائی بہادری اور سپہ سالار کی قابلیت کا پتہ دیتی ہے۔ اس کے بعد اس سپہ سالار نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، آگے دشمن اور پیچھے سمندر۔ پیچھے ہٹنے کی صورت میں رسوائی اور سمندر کی خوراک بننا ہے، اور پیٹ موڑنے کی صورت میں آئندہ مسلمان بھی برے لفظوں سے تمہیں یاد کریں گے۔ لہٰذا آگے بڑھ کر دشمن سے پوری جرأت سے مقابلہ کریں اور فتح یا شہادت دونوں میں سے کچھ بھی حاصل کر لیں۔ سرخ چہرے، سرخ بالوں اور پہاڑوں جیسے بلند حوصلے اور ہمت کا پیکر امت مسلمہ کا یہ عظیم جرنیل کون تھا؟ فاتح اندلس طارق بن زیاد۔ طارق صبح کے ستارے کو کہتے ہیں، جو صبح کی سب سے پہلی علامت کے طور پر طلوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہر کا اجالا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ طارق بن زیاد بھی اپنے نام کے مثل صبح کے ستارے کی طرح اندلس کی تاریکی میں نمودار ہوئے اور پورے اندلس میں اسلام کی روشنی صدیوں کے لیے منور کر دی۔ طارق بن زیاد کے ابتدائی حالات کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو ضرور ہماری وہ ویڈیو مل جائے گی۔ مختصر سا تعارف آج کی ویڈیو میں بھی ہم طارق بن زیاد کے بارے میں ضرور کرتے چلیں گے۔ طارق بن زیاد کے ابتدائی حالات میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دیندار نسل سے تعلق رکھتے تھے اور کئی پشتوں سے شمالی افریقہ کے اس علاقے میں آباد تھے جو بربر کہلاتا ہے۔ بربر نسل کے افراد بہت سرکش، ضدی اور خونخوار تھے۔ وہ کسی پیشے سے وابستہ نہ تھے، ان کی زندگیاں لوٹ مار کر کے بسر ہوتی۔ بربری قوم کا مزاج بہت حد تک عربوں سے ملتا بھی تھا۔ وہ خاص علاقوں میں خانہ بدوشی کی زندگی بھی بسر کرتے۔ عربوں کی طرح انہیں بھی کبھی بھی غلامی کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ افریقہ میں جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا اور اسلام آگے بڑھتا چلا گیا، جب شمالی افریقہ میں مسلمان اسلام کی دعوت دے کر آئے تو دیگر اقوام کی طرح بربروں نے بھی اسلام کی مخالفت کی۔ بربر کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی لڑائیاں بھی ہوئی، کئی مارکے بھی ہوئے، جن میں طارق بن زیاد نے بھی مسلمانوں کے خلاف بھرپور حصہ لیا۔ مگر مسلمانوں کے جذبہ جہاد کے آگے بربر فوجیں شکست کھاتی چلی گئیں، اور ایسے ہی ایک مارکے میں طارق بن زیاد بھی قیدی بنا لی گئی۔ اس دور کے دستور کے مطابق طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی غلامی میں ہے، جو اس وقت افریقہ کے گورنر تھے۔ وہ خود بھی ایک بہت بڑے جرنیل، فاتح اور بڑی بہادر انسان تھے، ساتھ ہی عقل مند بھی۔ طارق بن زیاد نے فاتح لوگوں کے مظالم کی داستانیں سنی تھی
لیکن موسیٰ بن نصیر نے اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہ صرف ان کے ساتھ حسن سلوک کیا بلکہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا۔ ان کو اچھے اساتذہ کے سپرد کیا۔ چونکہ موسیٰ بن نصیر بہت دانش مند تھے، اس لیے انہوں نے جلد ہی طارق بن زیاد کی عادات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہ صرف شکل و صورت بلکہ عزم و ہمت میں بھی دوسروں سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ طارق بن زیاد کا ظاہری حلیہ عام بربروں سے بالکل مختلف تھا۔ رنگت سرخ اور سل کے بال گہرے سرخ رنگ کے تھے۔ طارق بن زیاد کی بہادری کو دیکھتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے انہیں جنگی فنون سکھانے کے لیے بھی ماہر اساتذہ کے حوالے کیا اور خود بھی بطور خاص توجہ دی۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے، ساتھ ہی مسلمانوں کی عادات و اطوار و اخلاق کو سیکھا اور غور و فکر کیا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے سچے دل سے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسلامی فوج میں ایک معمولی درجے سے ترقی کرتے کرتے بلند مرتبے تک پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادری کے ساتھ ساتھ ان میں انتظامی صلاحیت اور حکمرانی کی خوبی بھی بھرپور صلاحیت کے ساتھ رکھی تھی۔ شمالی افریقہ میں اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے بعد موسیٰ بن نصیر کی خواہش تھی کہ یورپ میں بھی اسلام کی روشنی پھیلائی جائے، اور یورپ میں داخل ہونے کے لیے قریب ترین راستہ اندلس ہی تھا، جس کی حالت ان دنوں بہت شرمناک اور بری تھی۔ یہاں کا بادشاہ روڈرک بہت ظالم تھا، بد کردار تھا، چند صاحب لوگ سلوت تھے، عوام کی اکثریت غریب اور نادار تھی، کمزور تھی، امیروں کا سارا بوجھ غریبوں پر ڈال دیا، لوٹ مارام تھی، کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ بادشاہ بھی ایسا ہی تھا۔ 82 برس کے اس بوڑھے بادشاہ نے ایک یونانی سردار جولین کی بیٹی فلورنڈا کو اپنے محل میں قید کر کے اس پر ظلم کیا۔ فلورنڈا نے خفیہ طور پر اس ظلم کی داستان اپنے والد تک پہنچائی۔ جولین اپنی بیٹی فلورنڈا کی بیماری کا بہانہ کر کے اس سے ملنے محل آئے اور اپنی بیٹی کو بھگا کر لے گئے۔ جولین اپنی بیٹی کو بچا کر تو لے گیا، مگر اب وہ روڈرک کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ ایسے میں اسے موسیٰ بن نصیر کا خیال آیا، جو کہ اس وقت افریقہ کے گورنر تھے۔ جولین نے کیا کام کیا؟ جولین نے بادشاہ کے مظالم اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والا تمام ماجرا موسیٰ بن نصیر کو عین ہی واقعہ سنا دیا اور مدد چاہی، اور ساتھ ہی اپنے بحری جہاز بھی دیے اور ہر قسم کی حمایت دلانے کا یقین بھی دلایا۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین کی مدد کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر موسیٰ بن نصیر نے 7000 انتہائی بہادر اور دلیر سپاہی منتخب کیے، جو کہ تمام بربر تھے، اور طارق بن زیاد کو ان کا سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ مگر اس دستے کو روانہ کرنے کے پہلے اطمینان اور جولین کے قول کی سچائی جاننے کے لیے موسیٰ بن نصیر نے ایک مختصر سا دستہ دوبارہ اسپین روانہ کیا، جو معمولی سی چھیڑ چھاڑ کے بعد واپس آ گیا۔ جب موسیٰ بن نصیر کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے طارق بن زیاد کو مہم پر روانہ کیا، جو کہ اس وقت ایک بہترین جرنیل اور سپاہی بھی تھے۔ طارق بن زیاد نے جس پہاڑ پر پڑاؤ ڈالا اس کا نام لائزک راک تھا، جس کا نام بعد میں طارق بن زیاد کے نام پر جبل طارق مشہور ہوا، اور پھر بعد میں بگڑ کر جبرالٹر بن گیا۔ جس وقت طارق بن زیاد نے اپنا لشکر اسپین کے ساحل پر اتارا، اتفاق سے روڈرک بادشاہ ایک بہترین سپہ سالار تھیوڈک میر وہاں موجود تھا۔ اس نے فوری طور پر طارق بن زیاد کی فوج پر حملہ کر دیا، جو اس وقت پوری طرح سنبھلنے بھی نہ پائی تھی، مگر اس کے باوجود سپاہی بالکل نہیں گھبرائے اور بھرپور مقابلہ کر کے تھیوڈور جو اس کا سپہ سالار تھا اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے دور تک اس کا مقابلہ کیا، بیشتر ساتھیوں کا کام تمام کر دیا، اور جو روڈرک کا سپہ سالار تھا جو مسلمانوں سے قطعی ناواقف تھا، وہ بادشاہ کو جا کر وہ بتاتا ہے کہ ہمارے ملک پر ایسے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے کہ ان کا اصل وطن معلوم ہے، نہ ان کی اصلیت نہ ان کی ذات پہچان، یہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے یا آسمان سے کوئی خبر نہیں۔ جب روڈرک کو خبر ملی تو خزانے کے منہ کھول دی اور پوری شان و شوکت کے ساتھ عالی شان تخت پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلا، اور 20 دن کے سفر کے بعد طارق بن زیاد اور روڈرک کی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ ادھر طارق بن زیاد نے بھی تھیوڈر کو مارنے کے بعد دیگر شہروں کی فتوحات شروع کر دی تھی اور تقریباً الجزائر تک پہنچ گیا تھا۔ کرتے کرتے موسیٰ بن نصیر نے فوری طور پر 5000 مزید فوجی روانہ کر دیے، جو کہ طارق بن زیاد کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس طرح اب یہ تعداد تقریباً 12000 ہوگی اور مقابلے میں 1 لاکھ کا لشکر تھا۔
طارق بن زیاد کے سپاہیوں کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، تعداد بھی کم تھی، جبکہ روڈک کی فوج میں گھوڑے بھی کافی تھے۔ 9 جولائی 1711 عیسوی تاریخ کا اہم دن جھیل لاجنڈا کے سامنے دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ لڑائی کے آغاز سے قبل طارق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور مسلمانوں کی فتح کے لیے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کی۔ پھر مسلمانوں کو اپنے اس خواب کی یاد دلائی جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح کی نبی سنائی تھی۔ لڑائی کا آغاز ہوا اور میدان جنگ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ شام ہونے پر رواج کے مطابق جنگ روک دی گئی۔ اس طرح مسلسل 7ویں دن تک لڑائی جاری رہی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ 8ویں دن سورج طلوع ہوا تو طارق بن زیاد نے بے اختیار کہا، آج ہم جیتیں گے ساتھیو، آج انشاءاللہ ہماری فتح کا دن ہے۔ لڑائی شروع ہوئی اور میدان جنگ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ طارق بن زیاد نے فوجی چال چلی اور اپنے خاص دستے کو لے کر مرکزی میدان میں پہنچا جہاں روڈک اپنی شان باندھ سے بیٹھا تھا۔ اسپینی فوج دیوار کی طرح حائل ہوئی مگر طارق بن زیاد اپنے ساتھیوں کی مدد سے انسانوں کی اس دیوار کو گرا کر روڈک کے قریب جا پہنچے اور اپنا نیزہ ہوا میں لہرا کر روڈک کے جسم کے آر پار کر دیے۔ ریشمی زر و جواہر سے چمکتا لباس روڈک کے خون سے سرخ ہو گیا اور اس کی لاش زمین پر آ گئی۔ اسپینی فوج نے اپنے بادشاہ کا انجام دے کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کا کام بھی ختم کر دیا۔ اس جنگ میں تقریباً 50,000 عیسائی ہلاک اور 30,000 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا، باقی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ بے تحاشا مال و غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسی تلواریں جن کے دستے سونے کے تھے، اس کے علاوہ بے شمار اشیاء اور زر و جواہر تھے۔ اسلامی لشکر کو خوراک کا مسئلہ درپیش تھا تو اناج کی صورت میں وہ بھی پورا ہو گیا۔ اس لڑائی کے بعد مسلمانوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا، وہ بڑھتے ہی چلے گئے اور علاقے فتح کرتے ہی چلے گئے۔ اسی دوران طارق کو موسیٰ بن نصیر کا پیغام موصول ہوا کہ جنگ روک دو، آگے نہ بڑھو۔ طارق بن زیاد کے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا کیونکہ اسلامی فوج میں موجود دیگر افسران فوج اور خود طارق بن زیاد کا خیال بھی یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو دھاک عیسائیوں پر بیٹھی ہے، جنگ روکنے سے وہ یہ خیال کریں گے کہ مسلمان اب تھک چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ متحد ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی۔ لہٰذا فوج کے مشورے اور کچھ حد تک دباؤ کے باعث طارق بن زیاد نے فوج کے 3 حصے کیے، ایک قرطبہ، دوسرا اور تیسرا اسپین کے دارالحکومت میں بھیج دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو الگ الگ مقامات پر فتح ہوتی چلی گئی۔ طارق بن زیاد وہ واحد انسان تھے کہ جنہوں نے تھوڑی سی تعداد کے ساتھ 1 لاکھ لشکر کا مقابلہ کیا اور فتح یابی بھی حاصل کی۔ محترم سامعین، تاریخ میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی شجاعت اور فتوحات کا کارنامہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔